الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا بیتا یہ گھر مثابتاً لوٹنے کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وَأَمْنًا اور امان وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ مصلی نماز کی جگہ بنا لو ابراہیم یعنی کہ یہ مقام ابراہیم جہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو یعنی کہ مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا۔ تو جس پتھر کو نبی کے قدم بوسی حاصل ہو جو پتھر نبی کے قدموں کا بوسہ لے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید تعظیم کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَہِدْنَا اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم سے و اسماعیل اور اسماعیل سے ان طاہرا کہ تم دونوں صاف رکھو بیتی میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام کو حاجیوں عمرہ کرنے والوں طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ یہی حکم دوسری مسجدوں کا بھی ہے کہ اس کو بھی کیا کیا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ھذا یہ بلدن شہر کو آمنا امن والا ورزق اور رزق دے اہلھا اس کے رہنے والوں کو۔ من الثمرات پھلوں سے من آمنا جو ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی دعا مانگی کہ ان کے اہل کو رزق دے، اور ان کی قبولیت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ جو عرب شریف ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد پھل ہوتے نہیں ہیں، لیکن دنیا کا ہر پھل ادھر سے مل ضرور جاتا ہے۔ قالا فرمایا ومن اور جس نے کفر کیا فأمتعہ تو میں نفع اٹھانے دوں گا اسے قلیلاً تھوڑا ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اسے الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور کیا ہی بری ہے پلٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت گھر کی، یعنی کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت ہی اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ خانہ کعبہ یہ مسجد میں ہے، تو اس کی تعمیر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک تو سمیع العلیم سننے والا علم والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور ہمیں بنا دے مسلمین اطاعت کرنے والے فرما بردار اطاعت کرنے والے بنا دے لکا تیرے لیے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے امتاً ایک امت مسلمتاً فرما بردار لکا تیرے لیے، یعنی کہ تیری فرما بردار ہو۔ وارنا اور ہمیں دکھا مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ عبادت کا طریقہ بھی جاننا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اور اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور رجوع فرما، علینا ہم پر، اِنَّکَ بے شک تو، التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھائے انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت پختہ علم۔ یعنی کہ اس آیت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولیاء مصداق صحابہ ہی ہوتے ہیں۔ پہلے تو مصداق کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ ہی ہوتے ہیں۔ پھر پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے، جو کہ قرآن سیکھنا بہت آسان ہے۔ اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیے، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ سیکھنی چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کر دے انہیں، پاک کر دے انہیں، اِنَّکَ بے شک تو، العزیز عزت والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں، گردانیں آپ نے کی ہوں گی اچھی طرح سے، آگے آپ نے نکال کر آنی ہے۔ آگے بعض مصادر جو مثال واوی محموز اللام سے استعمال ہوتے ہیں، الوبء ترتیب سے دیکھنا، فاتح یفتح سے، وابا یوباء، ٹھیک ہے، اور الولو سست رفتار چلنا، یہ سارے فاتح یفتح سے ہیں۔ آگے الودع برابر کرنا، الورع گوشت خشک کرنا، الوسع کپڑا میلا ہونا، الوطء تیار کرنا، آسان کرنا، الومع اشارہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یہ مصادر ان کی گردانیں نکال کر آنی ہیں۔ آگے فضائل تجوید آپ لے کر آئے ہوگے، ہم آج شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ جو تجوید ہے وہ تو 5ویں سبق سے شروع ہو رہی ہے، پہلے جو 2-4 سبق ہے اس میں ویسے تفصیل بیان کی گئی ہے، وہ میں اشارتاً کرتا جاؤں گا اور آپ نے وہ یاد کر لینی ہے دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ آگے تجوید، کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اس کو جاننے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا تو ضروری ہے، نام ہو، اس علم کی تعریف ہو، موضوع غرض روایت حکم۔ تو تجوید کا جو لغوی معنی ہے وہ التحسین والاتیان بالجید، یعنی کہ سنوارنا، خوبصورت کرنا، کسی کام کو عمدگی سے کرنا، اچھے طریقے سے خوبصورت کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اصطلاحی تجوید کا معنی ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها عن طرق تصحیح الحروف وتحسینها، یعنی کہ علم تجوید اس کو کہتے ہیں جس میں حروفوں کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کو صحیح طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے کے بارے میں پڑھنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ حروف کے مخارج اور صفات کو خوبصورت طریقے سے، صحیح طریقے سے پڑھنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس کو علم تجوید کہتے ہیں۔ علم تجوید کا جو موضوع ہے وہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک ہے، 29 حروف۔ علم تجوید کی غرض و غایت کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا اور غلط اور مجہول ادائیگی سے بچنا، یہ غرض ہے۔ تجوید کی غرض کیا ہے؟ علم تجوید کی کہ قرآن مجید کو عرب و
عربی لب و لہجے کے مطابق پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ علم تجوید کا جو حکم ہے وہ تو علم تجوید سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہر کسی کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کا تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اتنی ایک تجوید ضرور سیکھا ہو کہ ہر لفظ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح و ممتاز ہو، یہ فرض عین ہے، بغیر کسی نماز کے، بغیر اس کے نماز تو باطل ہو جائے گی اگر قرات کے ساتھ نہ پڑھا، یعنی کہ صحیح ادائیگی نہ کی، قرآن پاک میں غلطیاں کی تو نماز بھی درست نہ ہو۔ آگے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بہت ساری اہمیتیں ہیں، ادھر یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ اپنے پڑھ لینی۔ آگے قرآن پاک کے 4 حروفوں کی نسبت سے قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کے فضائل پر مبنی 4 فرامین بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ آگے افضل العبادتی قراءۃ القرآن، افضل عبادت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ آگے من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کو ایک مرتبہ پڑھا، رب تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں، اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی بھی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، تو یہ قرآن پاک نیک ہی ہے۔ آگے من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنۃ، جس نے قرآن پاک سیکھا، سکھایا اور جو کچھ قرآن پر ہے، اس میں قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، تو قرآن قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی کرے گا، اسے جنت میں ساتھ لے کر بھی جائے گا۔ آگے قرآن پاک کے خلاف تجوید پڑھنے کی وعید بھی ہے کہ غلط پڑھنے کی وعید، رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو کہ غلط قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ تیسرے سبق تک سارے ہی آپ نے پڑھ لینے ہیں اچھی طرح سے، یہ ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم تجوید کے ثبوت سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینے ہیں، پھر آگے پڑھائیں گے، اور آگے 5ویں سبق سے اصطلاحات شروع ہوں گے، ادھر سے ہی مفصل، یہ ادھر یاد تو کرنا ہے آپ نے یہ بھی جو پڑھایا ہے، اور اچھی طرح سے آگے 5ویں سبق سے پھر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے گردانیں نکالنی ہے، پڑھا سنا